انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ صرف یہ ایک آیت نازل نہ ہوئی، اگلی بھی آیت نازل ہوئی، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ فہل انتم منتہون۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور جوے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ناپاک عمل سے ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم اس سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آگے فرمایا انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان عداوت ڈالے، وہ بغض ڈالے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ عداوت اور بغض جو ہے وہ تمہارے درمیان ڈال دے اور تمہیں ساتھ ساتھ ویصدکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے روکے۔ اور آگے فرمایا فہل انتم منتہون، کیا تم باز آ جاؤ، کیا تم رک جاؤ گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یہ آیات نازل ہوئی، حضور نے ایک غلام کو بلا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلام یہ دونوں آیتیں پڑھو، انہیں یاد کرو، ان دونوں آیات کی مدینہ کی گلیوں میں منادی کر دو، سنا دو مدینہ کی گلیوں میں جا کے، بلند آواز سے پڑھ دو۔ تو کہتے ہیں حضور کا وہ غلام جاتا ہے، وہ جا کے مدینہ کی گلیوں میں بلند آواز سے ان دونوں آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ قربان جائیں حضور کے غلاموں کے اوپر، میں کہتا ہوں قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اوپر کہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو فرمایا جاؤ جا کے مدینہ کی گلیوں میں یہ آیات پڑھ دو۔ تو جس کے کانوں میں یہ رس بولتی ہوئی قرآن کی آیتیں پڑھ رہی تھی، ہاتھ میں جام تھا چھوڑ دیا، ہونٹوں کے قریب تھا چھوڑ دیا، مٹکے تھے تو اونڈیل دیے۔ میں کہتا ہوں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا اور قرآن کی اصل آفرینی تھی کہ جس نے بھی سنا بس اس نے فوراً شراب جو ہے وہ چھوڑ دی۔ اور حضور سے علامت میں لکھا ہے اس کے بعد کسی بھی حضور کے غلام نے بھی کبھی حضور کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا شراب پینے کو جی چاہ رہا۔ اور میرے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا، آپ سے کسی نے عرض کی حضور والا شراب کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو سنیے حضرت علی شیر خدا کا ارشاد کرام، آپ نے فرمایا مجھ سے شراب کے متعلق فتویٰ لینے والے پوچھنے والے سن، اگر دریا بہ رہا ہو اس میں صرف ایک قطرہ شراب کا ڈال دیا جائے، ایک بوتل کا تذکرہ نہیں آپ نے کیا، بہتے ہوئے دریا میں آپ نے فرمایا صرف ایک قطرہ اگر شراب کا ڈال دیا جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے، اس کی خشکی پہ آپ نے فرمایا پھر گھاس اگ آئے، اور وہ گھاس اگر میرا گھوڑا جو ہے وہ کھا لے، علی ساری زندگی اس گھوڑے کی پیٹھ پہ پشت پہ سواری نہیں کرے۔ میرے سے فتویٰ پوچھنے والے شراب کے مطلب۔ اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جس کسی انسان کا دوست شرابی ہے اور وہ اپنے اس دوست کو شراب سے روک نہیں رہا، منع نہیں کر رہا، تو یاد رکھیں کل قیامت کے روز اللہ کی ذات اس کو بھی جو ہے وہ سزا دے گی کہ تو نے اپنے دوست کو کبھی شراب سے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے۔ تو آج حضرات محترم جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج شراب پی جا رہی ہے، لیکن شراب کو پیتے ہوئے ہم شرم بھی محسوس نہیں کر رہے۔ بالخصوص یہ جو وڈیرے ہیں جن کے پاس دولت زیادہ ہے، انہیں تو کوئی روکتا بھی نہیں ہے اور وہ اس کو پینا اپنے لیے اعزاز اور فخر جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں، آج نہیں تو کل ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔
جب ہم نے جانا ہے تو پھر ہم سے پوچھا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ میں نے کیا تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کیا میرے محبوب نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا، روکا نہیں تھا؟ کیا میرے محبوب جو دین لے کے آئے اس دین میں اس کی ممانت نہ تھی؟ تو پھر بھی شراب پیتا رہا۔ آج بھی یورپ کے اندر ہمارے کچھ دوست، کچھ بھائی ایسے ہیں وہ مسلمان، لیکن جب وہ شراب پیتے ہیں دوسری طرف گورا ان سے سوال کرتا ہے کیا تمہارے دین میں یہ جائز ہے؟ تو آگے سے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے کہ جی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تم بھی پی رہے ہو، کیوں پی رہے ہو؟ وہ گورا ہمارے دین سے واقف ہے، اسے پتا ہے شراب ان کے دین کے اندر جائز نہیں ہے، سود جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان آج یورپ کے اندر جب جاتا ہے تو وہ جا کے یہ سارے کام کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ سود کا کاروبار جو ہے وہ کرتا ہے، وہ زنا سرے عام جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کون سا مجھے کوئی پیچھے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو ایک آنکھ ایسی ہے جو ہر وقت جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ آج بعض دوست ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی بیٹا بیمار ہو گیا، بیٹی بیمار ہو گئی ہے، لہذا دوائی کی صورت میں آپ شراب یا نشہ آور چیز کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی میرے آقا کا حکم سن دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ جو ہے یہ ایک پیالے میں نبیذ جو ہے وہ تیار فرما رہی تھی، باوجود ان کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام سلمہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو عرض کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی بیمار ہے، میں اس کے لیے یہ نبیذ تیار کر رہی ہوں، اس لیے کہ جب وہ یہ پیے گی، اس کو استعمال کرے گی تو وہ شفا یاب ہو جائے گی۔ پتہ ہے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ ہر وہ چیز جو کہ نشہ آور ہے میری امت کے لیے اللہ کی ذات نے اس سے شفا جو ہے وہ اٹھا لی۔ اس لیے حضرات محترم جب حضور فرما رہے ہیں کہ نشہ آور چیز کے اندر میری امت کے لیے شفا اللہ کی ذات نے نہیں رکھی ہوئی، اس سے اٹھا لی ہے، تو اگر پھر بھی ایک مسلمان، ایک انسان یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے، تو یاد رکھیں اس کے ایمان کی جو ہے وہ کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہر نشہ آور چیز، یہ نہیں کہ اس میں صرف شراب بھی شامل ہے، جو بھی نشہ آور چیز ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حرام ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، اس کی 40 دن کی نمازیں جو ہے وہ ناقص ہو